بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن سینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ کافی دیر تک اس انداز میں ساکت لیٹے رہنے کے بعد اس کے ذہن پر یہ الغار کرتے ہوئے اندھیرے دور ہوئے تو وہ اٹھ بیٹھا۔ اب آگ بجھ چکی تھی، لیکن ریت کا بادل سا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، لیکن بہرحال منظر اسے واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ اور پھر جس جگہ آگ جل رہی تھی وہاں جلی ہوئی انسانی ہڈیوں اور کٹے پھٹے حصے بکھرے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے، اور عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اس نے اس طرف دیکھا جہاں اس نے 3 انسانوں کو گھسیٹ کر لا پھینکا تھا۔ وہ تینوں ابھی تک وہیں ساکت پڑے ہوئے تھے۔ ایک تو اس کے بالکل قریب تھا، وہ پہلو کے بل پڑا ہوا تھا۔ عمران اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور اسے سیدھا کیا۔ یہ فواد تھا، لیکن اس کے بال جل چکے تھے۔ جسم پر موجود کپڑے آدھے سے زیادہ جلے ہوئے تھے۔ چہرہ البتہ بچ گیا تھا، لیکن بازو اور جسم کے دوسرے حصوں پر جلنے کے نشانات موجود تھے۔ عمران نے اس کا بازو پکڑ کے اس کی نبض کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ وہ چند لمحے تک نبض کو پکڑے ساکت بیٹھا رہا، اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے نبض چھوڑ دی۔ فواد زندہ تھا، لیکن اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کی موت اس سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر ہے۔ نبض کسی بھی لمحے ساکت ہو سکتی تھی۔ عمران اٹھ کر باقی 2 افراد کی طرف بڑھا جنہیں وہ اکٹھے گھسیٹ کر لے آیا تھا، اور اب وہ انہیں پہچان چکا تھا۔ ان میں سے ایک کلثوم اور دوسرا فیاض تھا۔ ان کی ظاہری حالت بھی انتہائی خستہ تھی۔ فیاض کے پورے کپڑے تقریباً جل چکے تھے، جبکہ کلثوم کے کپڑے بھی آدھے سے زیادہ جلے ہوئے تھے۔ عمران نے قریب پہنچ کر ان کی نبضیں چیک کی اور پھر ہونٹ بھینچ لیے۔ کلثوم کی حالت تو قدرے بہتر تھی، لیکن فیاض کی حالت فواد سے بھی زیادہ ابتر تھی۔ کراہ شاید فیاض کے حلق سے نکلی تھی، کیونکہ اب عمران کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کراہ مردانہ آواز میں تھی۔ عمران کا ذہن سن سا ہو کر رہ گیا۔ اس کے تینوں ساتھیوں کی حالت واقعی نازک تھی، خاص طور پر فیاض اور فواد تو بالکل لبدم ہوئے جا رہے تھے، لیکن وہ ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتا تھا۔ یہ صحرا تھا، یہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ لیکن پھر جیسے عمران کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا، اس نے مجنونانہ انداز میں اپنی کلائی پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ چند لمحوں بعد اس نے کلائی کی ایک رگ کاٹ دی اور کلائی میں سے خون دھار کی صورت میں نکلنے لگا۔ اس نے جلدی سے کلائی سے نکلتا ہوا خون پہلے فیاض کے منہ میں ڈالا، اور اس کے جبڑے اس نے دوسرے ہاتھ سے بھینچ لیے۔ اس طرح فیاض کا منہ کھل گیا تھا، اور اس کے کھلے منہ پر رکھی ہوئی عمران کی کلائی سے خون تیزی سے نکل کر اس کے حلق میں گر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے یہی عمل کلثوم کے ساتھ دہرایا، اور پھر اٹھ کر تیزی سے فواد کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اس سارے عمل میں اس کا کافی خون نکل گیا تھا، اس لیے اس کے ذہن پر ایک بار پھر اندھیرے سے چھانے لگے، لیکن وہ اپنی بے پناہ قوت برداشت سے اپنے آپ پر کنٹرول رکھے ہوئے تھا۔ فواد کے حلق میں کافی سارا خون انڈیلنے کے بعد وہ بے دم سا ہو کر ریت پر فواد کے ساتھ ہی ڈھیر ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ شاید عام حالات میں اتنا خون نکلنے کی وہ پرواہ تک نہ کرتا، لیکن اس وقت اس کی اپنی جسمانی حالت ایسی تھی کہ وہ واقعی انتہائی حد تک نڈھال ہو گیا تھا۔ اس نے خون اگلتی ہوئی کلائی کو موڑ کر ریت کے اندر دبا دیا، اور خود لمبے لمبے سانس لیتا ہوا وہیں پڑا رہا۔ چند لمحوں بعد اسے کراہوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور ان آوازوں نے جیسے اس کے جسم کے لیے ٹانک کا کام کر دیا ہو۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ریت کے دباؤ کی وجہ سے خون نکلنا رک گیا تھا، اور زخم پر ریت کی تہ چمٹی ہوئی تھی۔ شاید ریت کی وجہ سے ہی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زخم میں کسی نے سرخ مرچیں چھڑک دی ہوں۔ لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر فواد کی طرف مڑا۔ فواد کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور وہ آہستہ آہستہ کراہ رہا تھا۔ گو فواد کی آنکھوں میں روشنی انتہائی مدھم سی تھی، لیکن بہرحال عمران کے گرم گرم خون نے اسے موت کی وادی سے باہر کھینچ لیا تھا۔ عمران مڑ کر کلثوم اور فیاض کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں بھی ہوش میں آ چکے تھے، لیکن وہیں پڑے کراہ رہے تھے۔ عمران نے فیاض کی نبض دیکھی اور پھر مسکرا دیا۔ فیاض بھی خطرے کی حد سے باہر آ چکا تھا، اور کلثوم کے چہرے کا رنگ بھی اب بدل گیا تھا۔ یہ تو بڑے خوفوار ثابت ہوئے ہیں، عمران نے ان کے قریبی ریت پر لیٹتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، لیکن اس کے چہرے پر ایسی مسرت اور چمک ابھر آئی تھی جیسے اس نے ان تینوں کو موت کے منہ سے واپس کھینچ کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اور بات بھی تو ایسی ہی تھی۔ یہ تو عمران کا ہی دل گردہ تھا کہ اس حالت میں اس نے اپنا خون ان کے حلق میں ڈال کر انہیں موت کے منہ سے نکالنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی۔ عمران واقعی خاصا نڈھال ہو چکا تھا، اس لیے وہ ریت پر لیٹ گیا۔ اب چونکہ اسے تسلی ہو گئی تھی کہ وہ تینوں موت کے منہ سے نکل آئے ہیں، اس لیے وہ اطمینان سے ریت پر لیٹ گیا۔ فواد کا ساتھی علی جان البتہ ہلاک ہو گیا تھا، اور عمران کو اس کا بے حد افسوس تھا۔ وہ دراصل کیبن میں سب سے آخر میں داخل ہوا تھا، اور جو چیز بھی کیبن سے آ کر ٹکرائی تھی
وہ شاید براہ راست علی جان سے آ کر ٹکرائی تھی، اس لیے اس کے جسم کے ٹکڑے اڑ گئے تھے۔ عمران تو الماری اپنے اوپر گرنے کی وجہ سے آگ سے بچ نکلا تھا، جبکہ باقی کیبن کے جلتے ہوئے ٹکڑوں کی زد میں آ کر موت کا شکار ہو چکے تھے۔ آہ تھو، اوہ یہ کیا بدمزہ سی چیز منہ میں آ گئی ہے۔ اچانک کلثوم کی آواز سنائی دی اور عمران چونک کر اٹھ بیٹھا، اور دوسرے لمحے یہی حالت فواد اور فیاض کی بھی ہوئی۔ وہ بھی برے برے منہ بنا کر تھوکنے لگے۔ اوہ یہ تو خون ہے، لیکن اس قدر بدمزہ، اوہ فیاض نے تھوکتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ کمال ہے، خون بھی پیتے ہو اور اسے بدمزہ بھی کہتے ہو، عجیب خونخوار ہو، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور وہ سب چونک کر عمران کو دیکھنے لگے۔ وہ مسلسل تھوکتے بھی جا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ خون کہاں سے آ گیا؟ کلثوم نے کہا۔ کیا کروں، خون دے کر تمہیں پالنا پڑتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اسے مختصر لفظوں میں اس کے ہوش آنے سے لے کر اب تک کے تمام حالات انہیں بتا دیے، تاکہ وہ سچویشن کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ اور کلثوم سمیت فیاض اور فواد تینوں کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ اوہ، تو تم نے اپنا خون پلا کر ہمیں موت کے منہ سے نکالا ہے، جبکہ تمہاری اپنی حالت بھی ہم جیسی ہے، کلثوم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، گندا خون نکل ہی جائے جسم سے تو اچھا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور فواد اور کلثوم تو بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ فیاض کا منہ اور زیادہ بگڑ گیا۔ تمہارے سارے جسم کا خون گندا ہے؟ اوہ میری تو طبیعت ہی خراب ہو رہی ہے، توبہ، اس قدر بدمزہ خون، تھو تھو، فیاض نے تھوکتے ہوئے کہا۔ تم واقعی عظیم انسان ہو، کلثوم نے تیزی سے آگے بڑھ کر عمران کے پیر پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ارے ارے بس، اس سے زیادہ خون میرے جسم میں نہیں ہے، بس جو مل گیا اسے ہی غنیمت سمجھو، عمران نے جلدی سے اپنے پیر سمیٹتے ہوئے کہا، اور کلثوم مسکرا دی۔ فواد بھی بڑی عقیدت بھری نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے فواد کہ تمہارا ساتھی علی جان شہید ہو گیا ہے، عمران نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اوہ وہ بہت عقلمند اور اچھا دوست تھا، کاش وہ زندہ بچ جاتا، فواد نے روحانسے سے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز نے واقعی ماحول بدل دیا۔ یہ ہوا کیا تھا؟ کلثوم نے کہا۔ وہ لوگ شاید ہمارے انتظار میں تھے، انہیں معلوم تھا کہ ہم ان کی تلاش میں سیدھے کیبنز میں آئیں گے، اور انہوں نے ہمارا پہلے ہی سے بندوبست کر رکھا تھا، اور ایک جان کی قربانی بہرحال انہوں نے لے ہی لی، عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور پھر سر گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ لیکن ہر طرف ریت ہی ریت تھی، ریت کے ٹیلے تھے، ریت کے علاوہ وہاں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ اچانک ایک ٹیلے کی طرف دیکھتے ہوئے عمران بری طرح چونک گیا، اور پھر تیزی سے چلتا ہوا اس ٹیلے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ٹیلا اس جگہ سے اندر کی طرف کو کچھ دور تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کلثوم نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا، لیکن عمران نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں رکنے کے لیے کہا، اور خود مسلسل آگے بڑھتا چلا گیا۔ ٹیلے کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا، اور اس طرح آگے دیکھنے لگا جیسے وہ کسی شیشے کے پار دیکھ رہا ہو، لیکن بظاہر وہاں کچھ بھی نہ تھا، بس وہی عام سی ریت تھی، اور ریت کے ٹیلے تھے جو حد نظر تک پھیلے ہوئے تھے۔ عمران وہاں ریت پر لیٹ گیا، اور اس نے ریت کے ساتھ چہرہ ملا کر اوپر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور دوسرے لمحے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ اسے ہوا کی لہروں میں ہلکے نیلے رنگ کی کبھی کبھی اڑتی ہوئی چنگاریاں واضح طور پر محسوس کر لی تھیں۔ اس طرح ریت پر لیٹ کر اگر ذرا سا اوپر کی طرف دیکھا جائے تو گرم ہوا کی لہروں کو آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا، اور ان لہروں میں کبھی کبھی ہلکے نیلے رنگ کی اڑتی ہوئی چنگاریوں کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ یہ RC-31 بیرم ریس کی مخصوص نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیلے کے پیچھے RC-31 بیرم سرکل قائم ہے، اور اگر وہ غفلت میں آگے بڑھ جاتے تو اس سرکل کو کراس کرتے وقت ان کے جسم یکلخت جل کر راکھ ہو جاتے، ایسے جیسے ان کے جسموں پر طاقتور آسمانی بجلی گر گئی ہو۔ وہ تیزی سے اٹھا اور واپس آ گیا۔ اب ہم نے فوری طور پر RC-31 بیرم سرکل کو کراس کرنا ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کرنل آج کو ہمارے زندہ ہونے کی اطلاع مل جائے، اور اس کھلی جگہ پر وہ ہمیں آسانی سے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ عمران نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ کیا بلا ہے؟ کلثوم نے حیران ہو کر پوچھا، اور عمران نے اسے اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی۔ اوہ یہ تو انتہائی خطرناک ہے، اب اسے کراس کیسے کریں گے؟ کلثوم نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ فیاض کے چہرے پر بھی خوف کی پرچھائیاں رینگنے لگی تھیں، جبکہ فواد خاموش تھا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ ہم گہرائی میں ریت کو کھود کر سرنگ سی بنائیں اور نیچے سے اسے کراس کریں، کیونکہ ریس کی اونچائی تو سطح سے 1 میل تک ہوتی ہے، لیکن گہرائی صرف 1 فٹ تک ہوتی ہے۔ یہ ریس کس چیز سے نکلتی ہیں؟ فواد نے پوچھا۔ یہ اچھا سوال ہے، اس کا سائنسی طریقہ بڑا عجیب ہے۔ جہاں یہ ریس پیدا کرنی ہوتی ہیں وہاں مخصوص قسم کا مادہ زمین کے ساتھ ہو کر ایک سرکل میں ایک خصوصی مشین کے ذریعے
ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس مادے پر بڑی پیچیدہ مشینوں کے ذریعے اوپر سے مخصوص قسم کی ریز مسلسل ڈالی جاتی ہیں۔ انہیں ایکم چوک ریز کہا جاتا ہے، عرف عام میں انہیں آر سی ریز کہا جاتا ہے۔ آر سی اور بیرم کے ملنے سے یہ مخصوص ریز پیدا ہوتی ہیں اور 31 ان کی طاقت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آسمانی بجلی کی طاقت سے 31 درجے زیادہ طاقتور ہیں اور یہ ان ریز کی انتہائی طاقت ہے، اس لیے انہیں آر سی 31 بیرم کہا جاتا ہے۔ ان ریز میں انسان کوئی ٹینک بھی کراس کرنے لگے تو پلک جھپکنے میں پورا ٹینک پانی بن کر بہہ جائے گا۔ عمران نے اس بار پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن عمران صاحب کیا یہ سب کچھ صرف اس مدفون مقبرے کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ فواد نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ارے نہیں، جس قدر اخراجات صرف آر سی 31 اسکیم پر ان کے روزانہ آ رہے ہوں گے، ان اخراجات سے تو ایسے 10 خزانے نیلام میں خریدے جا سکتے ہیں۔ یہ کوئی گہرا چکر ہے اور اسرائیل اس میں ملوث ہے۔ کرنل آرچ اسرائیل کی اسپیشل ایجنسی کا چیف ایجنٹ ہے، عمران نے کہا اور فواد نے سر ہلا دیا۔ اسرائیل؟ اوہ خدا کی پناہ، یہ تو انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ کلثوم اسرائیل کا نام سنتے ہی بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھ کر جلتو جلالتو کا چلہ نکالو، میں ذرا ان سے 2 ہاتھ کر لوں، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے ملبے کی طرف واپس مڑ گیا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم ہماری زندگیاں بچانے کے لیے اپنا خون ہمیں پلا سکتے ہو تو ہم تمہیں اکیلا موت کے منہ میں کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ کلثوم نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں خون کی تاثیر، چند قطروں نے بزدلوں کو بہادر بنا دیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ملبے میں سے ایک لکڑی اٹھائی جس کا کچھ حصہ آگ میں جلنے سے بچ گیا تھا، اور اس لکڑی کو لے کر وہ تیزی سے واپس اس ٹیلے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیلے کے قریب جا کر اس نے لکڑی کو پوری قوت سے آگے کی طرف پھینکا۔ دوسرے لمحے فضا میں ہی ایک شعلہ سے چمکا اور لکڑی راکھ بن کر غائب ہو گئی۔ اوہ اوہ، اس قدر خطرناک، اوہ اگر اس کا پتہ نہ چلتا تو ہمارا بھی یہی حشر ہوتا، کلثوم نے ایک بار پھر خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، میرے خیال میں کرنل آرچ یقیناً اس سرکل کے اندر ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کیبنز کے بالکل قریب ہو، اس لیے ہم اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظروں میں نہ آ جائیں، فواد نے کہا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، وہ مقبرہ تو یہاں سے کافی دور ہے، ایسا کرتے ہیں کہ چکر کاٹ کر ذرا فاصلے سے اندر داخل ہوتے ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ جنوب کی طرف مڑ کر چلنے لگے۔ باقی ساتھیوں نے اس کی پیروی کی اور پھر کافی دور جا کر عمران رک گیا۔ بس کافی ہے، اب ہم اندر داخل ہو جائیں گے کیونکہ اب پیاس بہت بڑھنے لگ گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ آر سی 31 کی بجائے پیاس سے ہی مر جائے، عمران نے کہا، اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے ریت کو کھودنا شروع کر دیا۔ باقی ساتھی بھی ساتھ ہی شامل ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد ہی انہوں نے کافی گہرا گڑھا کھود دیا۔ یہ گڑھا تقریباً 4 فٹ گہرا تھا۔ عمران نے انہیں اشارہ کیا اور وہ سب اس گڑھے میں اتر آئے۔ اب غور سے میری بات سن لو، ہمارے پاس سرنگ بنانے والی مشینری تو موجود نہیں ہے، اس لیے لازماً ہمیں ریت کو نکال کر آگے بڑھنا ہوگا، اور ریت میں بیرم مادہ لازماً ملا ہوا ہوگا، لیکن یہ مادہ اس وقت تک خطرناک نہیں ہوتا جب تک آر سی ریز ان پر نہ پڑیں، اس لیے میں سب سے آگے بڑھوں گا، اور جیسے ہی وہ مخصوص اسپاٹ آئے گا میں نیچے سے اس مادہ میں بھری ریت کو کھود کر باہر نکال پھینکوں گا۔ آپ اس دوران بے حس و حرکت پڑے رہیں تاکہ آپ اس مادے اور آر سی ریز کی زد میں نہ آ سکیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، اور پھر ان کے سر ہلانے پر عمران نے انتہائی احتیاط سے ریت کو آگے سے کھودنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ سرکل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن این سرکل کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ ایک لمحے تک سوچتا رہا، پھر اسے اپنی قمیض اتاری اور اسے ہاتھ اور بازو پر لپیٹ کر اسے انتہائی احتیاط سے سطح سے کافی نیچے ریت میں ہاتھ کو اس طرح آگے گھسیڑنا شروع کر دیا جیسے وہ کوئی ڈنڈا ریت میں ٹھونک رہا ہو۔ تیزی سے ہاتھ اندر ڈال کر اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے واپس کھینچ لیا۔ دوسرے لمحے اوپر کی ریت ذرا کافی نیچے بیٹھ گئی۔ عمران نے اب اور زیادہ نیچے ہاتھ ڈال کر اس طرح واپس کھینچا۔ قمیض لپٹی ہونے کی وجہ سے کافی مقدار میں ریت باہر کو نکل آئی اور اوپر کی سطح اور زیادہ نیچے گر گئی۔ اس بار عمران نے اور زیادہ نیچے ہاتھ کر کے واپس کھینچا تو ریت اور زیادہ بیٹھ گئی۔ اب ریت کی سطح سے نیچے جہاں ریت موجود تھی تقریباً 1.5 فٹ کا خلا پیدا ہو گیا تھا، تو عمران نے آہستہ آہستہ ایک انچ کر کے ہاتھ کو اس خلا میں ریت کی سطح کے ساتھ ساتھ آگے کرنا شروع کر دیا۔ باقی سب افراد سانس روکے ہوئے تھے کیونکہ انہیں بھی علم تھا کہ اگر ریس کی رینج میں عمران کا ہاتھ ہوا تو پلک جھپکنے میں عمران کا پورا بازو جل کر راکھ ہو جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے بازو کو جلنے سے بچا نہ سکے گی۔ عمران نے خود بھی سانس روکا ہوا تھا کیونکہ یہ سراسر 100% رسک تھا۔
لیکن عمران کی طبیعت ہی ایسی تھی کہ وہ ایسے رسک لینے میں ذرا بھی نہ ہچکچاتا تھا، اور شاید اسی لیے کامیابی ہمیشہ اس کے قدم چومتی تھی۔ ہاتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا، اور جب عمران کے اندازے کے مطابق اس کا ہاتھ سرکل رینج کو کراس کر گیا اور جلا نہیں، تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، اور ہاتھ کو دبا کر اس نے تیزی سے واپس کھینچا اور کافی ساری ریت باہر کھینچ لی۔ اب سطح اور نیچے ہو گئی۔ اب چونکہ ریت کی سطح خطرے کے پوائنٹ سے کافی نیچے چلی گئی تھی، اس لیے عمران نے اب اطمینان سے 2 ہاتھوں سے ریت نکال کر ایک طرف کو ڈھیر کرنا شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ہدایت کے مطابق اس کے حکم میں بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عمران نے وہاں اتنا بڑا خلا پیدا کر لیا کہ وہ آسانی سے رینگ کا دوسری طرف کو جا سکتا تھا، اور پھر وہ واقعی اطمینان سے RC-31 بیرم جیسے خطرناک ترین اور مشکل سرکل کو کراس کر کے دوسری طرف کو پہنچ گیا۔ اب ایک ایک کر کے آؤ، لیکن اپنے جسم کو خوب سمیٹ کر، عمران نے دوسری طرف پہنچتے ہی گڑھے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کلثوم اپنے جسم کو سمیٹے آہستہ آہستہ آگے کی طرف رینگنے لگی۔ ویسے بظاہر یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا کہ وہ 3-4 فٹ کے فاصلے پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود تھے، اور درمیان میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کے لیے سمجھا جائے کہ وہ اس قدر احتیاط کر رہے ہیں، لیکن ان سب کو معلوم تھا کہ درمیان میں نظر نہ آنے والی انتہائی خوفناک موت کی دیوار موجود ہے۔ یہ واقعی اس قدر خوفناک حربہ تھا کہ اگر عمران کو پہلے کیبن سے اغوا ہونے والے اس آدمی نے RC-31 بیرم کے متعلق نہ بتایا ہوتا تو یقیناً عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس وقت جل کر راکھ ہو چکا ہوتا، اور حقیقتاً اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے اپنے اس محسن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور اسے انتہائی سفاکی سے گولی مار دی، اور شاید زندگی میں پہلی بار عمران کو اپنے اقدام پر پچھتاوا سا محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس آدمی کا مزید زندہ رہنا خود ان سب کی زندگیوں کے خاتمے کا باعث بن سکتا تھا، لیکن کچھ بھی ہو، اس وقت عمران کو بہرحال اس آدمی کو گولی مارنے پر پچھتاوے کا احساس ہو رہا تھا۔ کلثوم صحیح سلامت اس موت کے سرکل کو کراس کرائی، اور پھر اس کے بعد فیاض اور آخر میں فواد بھی جب اس طرف کو پہنچ گیا تو عمران سمیت سب نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ ان سب کو واقعی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ حقیقی معنوں میں پلسرات کو پار کر کے آئے ہوں۔ اب بکھر کر آگے بڑھو، ہو سکتا ہے انہیں ہماری اس کراسنگ کی خبر ہو گئی ہو، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، عمران نے کہا، اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے تیزی سے ادھر ادھر بکھر کر ٹیلوں کی اوٹ لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ البتہ کلثوم کو عمران نے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا تھا۔ وہ سب تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک عمران کو ایک ٹیلے کے پیچھے حرکت سی محسوس ہوئی، اور دوسرے لمحے عمران کے حلق سے ریت پر اچھلنے والے زرد ٹڈے جیسی تیز آواز نکلی۔ یہ خطرے کا مخصوص سائرن تھا، اس لیے سب لوگ یہ آواز سنتے ہی تیزی سے ٹیلوں کے پیچھے دبک گئے۔ تم یہیں رکو، میں ان کے حکم میں جانے کی کوشش کرتا ہوں، عمران نے کلثوم سے سرگوشیانہ انداز میں کہا، اور پھر سانپ کی سی تیزی سے ریت پر رینگتا ہوا سائڈ میں بڑھ کر ایک ٹیلے کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کلثوم کو کسی ٹیلے کی اوٹ میں کوئی آدمی نظر نہ آیا، تو وہ خاموش پڑی رہی۔ پھر اسی حالت میں اسے 10 منٹ گزر گئے۔ فواد اور فیاض بھی اسے سائڈ کے ٹیلوں میں ڈبکے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے، اور پھر جیسے اعصاب پر دھماکہ ہوتا ہے اس طرح کلثوم کے اعصاب پر چیختی ہوئی آواز نے دھماکہ پیدا کر دیا۔ خبردار، ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ، ورنہ گولیوں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ کلثوم کو اپنے حکم سے آواز سنائی دی، اور وہ بے اختیار پیچھے مڑی، اور دوسرے لمحے ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے حکم میں 4 افراد مشین گنوں سے مسلح اس طرح کھڑے تھے جیسے زمین سے اچانک نمودار ہو گئے ہوں۔ ظاہر ہے کہ مشین گنوں کا رخ انہی کی طرف تھا۔ فواد اور فیاض کو بھی حکم کی تعمیل کرنی پڑی، کیونکہ وہ مجبور تھے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہ تھا، اور مشین گنوں اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ وہ ان لوگوں پر چھلانگ بھی نہ لگا سکتے تھے۔ ارے بھائی، چل تو رہا ہوں، آخر ریت پر چل رہا ہوں، اسکیٹنگ تو نہیں کر رہا۔ اسی لمحے کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے کی اور سے عمران کی آواز سنائی دی، اور وہ سب چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ دوسرے لمحے عمران سر پر ہاتھ رکھے ٹیلے کی اور سے نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے مشین گنوں سے مسلح 2 افراد تھے، اور کلثوم نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا، اور پھر انہیں سروں پر ہاتھ رکھے آگے بڑھنے کا حکم ملا۔ یار، جہاں پر لے کر جا رہے ہو وہاں پانی بھی ہے، میرا تو پیاس کے مارے دم نکلا جا رہا ہے، عمران نے مڑ کر کہا۔ خاموشی سے چلے چلو، ورنہ میں خود میں نہلا دوں گا، ایک مشین گن بردار نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور عمران منہ بنا کر آگے بڑھ گیا۔ انہیں واقعی انتہائی مہارت سے گھیرا گیا تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خاصے جلے ہوئے ہیں بلکہ ان کی حالت بھی خراب ہے، پھر بھی یہ عارضی سرکل کراس کر آئے ہیں، ایک مشین گن بردار نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہم دل جلے ہیں بھائی، اور جن کے دل جلے ہوئے ہوں انہیں جسموں کے جلنے پر کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے، عمران نے مڑے بغیر کہا۔
ابھی تم دل سمیت سارے جل جاؤ گے، فکر نہ کرو، ایک مشین گن بردار نے ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ جب دل ہی جل گیا تو بھائی پھر جی کر کیا کریں گے؟ عمران نے باقاعدہ گانا گانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ خاموش رہو ورنہ، ایک مشین گن بردار نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یار یہی زبان تو جلنے سے بچ گئی ہے، تم اسے بھی جلانا چاہتے ہو؟ ویسے کرنل آج ہے تو بخیریت؟ میں نے تو سنا تھا کہ کرنل آج کی محراب کچھ ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ عمران بھلا کہاں خاموش رہنے والا تھا۔ تم خاموش رہو، خواہ مخواہ کی بکواس سے فائدہ، اپنے ساتھ ہمارا بھی بیڑا غرق کراؤ گے۔ اس بار ساتھ چلتی ہوئی کلثوم نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، یہ ریت کا سمندر ہے، یہاں بیڑے غرق نہیں ہو سکتے، البتہ دفن ضرور ہو سکتے ہیں، اور دفن ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کبھی نہ کبھی کوئی پارٹی اس مدفون خزانے کو نکالنے کے لیے آ ہی جائے گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا، اور پھر تھوڑا آگے جانے کے بعد انہیں دور سے ریت پر موجود ایک بڑا سا کیبن اور اس کے گرد نصب خیمے نظر آنے لگے، اور عمران غور سے اس کیبن اور خیموں کو دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں ایک نئی پلاننگ مرتب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔